چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غور سے سنیں، جو راضی نہیں رہتا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو خدا اور خدا کے فیصلے پر راضی نہیں، اس کا دل مشغول باسباب و نصیب ہے، اور اس کا بدن اس کی طلب میں غمگین۔ یعنی جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں نا، وہ اسباب کے اندر اس کا دل لگا ہوا ہے، میں یہ کر لوں نا، مجھے ایسا کروں گا تو یہ ہوگا، وہ اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، توجہ قدرت کی طرف نہیں ہوتی، اس کی توجہ قدرت کی طرف نہیں ہوتی، اور اس کا بدن اس کی طلب میں غمگین ہوتا ہے، یعنی اس کی طلب کے اندر وہ ٹینشن میں رہتا ہے، یار مجھے بس، وہ غمگین ہی رہا کرے گا۔ لیکن وہ یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میرے پاس جو ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں کہ پریشانی میں واویلا مچانا، شور و غل کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی علامت نہیں ہے۔ پریشانی کے ازالے کی آپ کوشش کریں، بیمار ہو گئے تو دوائی لے۔ اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا، بیمار ہو جائیں دوائی لو، لیکن دوا کو ذریعے شفا نہ سمجھو، شافی مطلق قدرت کو سمجھو۔ پیاس لگے پانی پیو، لیکن پیاس کو بجھانے والا پانی نہ سمجھو، یہ سوچو کہ پیاس کو بجھانے والی ذات خدا کی ہے۔ بھوک لگے کھانا کھاؤ، لیکن یہ سوچو کہ پیٹ بھرنے والی ذات اور آرام دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے، یہ مائنڈ کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تو اس کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، زہد اعلیٰ درجہ ہے یا رضا؟ اب زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، ٹھیک ہے نا؟ تو فضیل بن عیاض سے پوچھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ زہد اعلیٰ درجہ ہے یا رضا؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الرضا افضل من الزہد لأن الراضی لا یتمنی فوق منزلتہ۔ رضا کا درجہ زہد سے بلند ہے، اس لیے کہ راضی برضا کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، اور زاہد کی تمنا ہوتی ہے۔ ارے ہماری کوئی تمنا ہی نہیں، مولا جس میں تو راضی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ بس خاص اس کو ذہن میں رکھیں، پھر توکل پر تھوڑی سی ایک دو بات، اس لیے کہ توکل پر گفتگو ہفتہ واری اجتماع میں تفصیلی ہو چکی ہے، تو میں زیادہ اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا، مختصر عرض کروں گا۔ اب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر جو ہمارا حال بنتا ہے اور ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جس امتحان سے گزرے، ہماری مصیبتیں اس سے بڑھ کر ہیں؟ لیکن آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کس حد تک امام حسین راضی برضا تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا اور 72 تلواروں کے زخم آپ کے جسم پر کم و بیش موجود تھے، اس وقت آپ کی زبان پر کیا تھا؟ کیا تھا زبان پر؟ رضیت بقضائک یا ربی، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ ایسی سچویشن میں بھی اللہ کی کوئی شکایت نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی بات امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ وصف ہے، جس کسی کو یہ حاصل ہو جائے آسان نہیں ہے۔ یہ آپ اگر سوچیں کہ بہت ایزی ہے، چلو آج سے ایسا کریں گے، تو یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل نفس سے جنگ کرنی پڑے گی، اور پھر جو آپ کو میں نے پہلے بتایا قرب کے لیے، پھر اس کے اندر معاون جو ہے نا نفل عبادتیں بن جاتی ہیں، پھر ماحول بنتا ہے۔ جیسے کسی سے آپ مسلسل میسج کے ذریعے کانٹیکٹ میں ہیں
تو پھر قرب بڑھ جاتا ہے، تو نوافل کے ذریعے بھی قرب کی دولت بڑھ جاتی ہے. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب میں جیسا کہوں گا میرا مولا میری دعاؤں کو قبول کر لے گا. پھر محبوب کی طرف سے خوشی ملے یا غم ملے، ہر چیز ہمیں گوارا ہو جایا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اسألک الرضا بعد القضاء، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے راضی رکھ اس حال پر جو تیری قضا کے ذریعے مجھ پر آئے. یعنی پہلے ہی اللہ سے یہ دعا کر لی، مولا مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے سلسلے میں، یعنی یہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن مولا کل جو ہونے والا ہے اس سے پہلے ہمیں اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اسألک الرضا بعد القضاء، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. بڑا تفصیلی موضوع ہے. حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا پیارا ہے جو میں آپ کی گوش گزار کر دوں. رضا سکون قلب کا نام ہے، جو احکام کے راستوں کی طرف سے دل میں ہو. رضا کیا ہے؟ سکون قلب کا نام ہے. آپ کی جب کوئی تمنا ہی نہیں ہے تو محبوب کی طرف سے خوشی ملے یا غم ملے سب کچھ منظور ہے. اس لیے کیا ملتا ہے یہ مت دیکھو، جملہ یاد رکھیے گا، کیا ملتا ہے یہ مت دیکھو، کون دیتا ہے یہ دیکھو. اب محبوب کی طرف سے جو مل جائے ہمیں منظور ہے. یہ گفتگو کا ماحصل ہے. جب کیفیت یہ بن جائے کہ دینے والا کون ہے، جب اللہ ہے ہمارا محبوب، ہمارا پالن ہار حقیقی ہے، تو کیا دے رہا ہے یہ مت دیکھو، کون دے رہا ہے یہ دیکھو. طبیعت کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے گی اور دل غم سے. اور یہ کیفیت کے پیدا ہونے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا بے پناہ ضروری ہے، تب جا کر کے یہ کیفیت بنا کرتی ہے.